میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اپنی قیادت کا، جناب وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہارون رشید صاحب اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی جناب حسن رضا پاشا صاحب کے، انہوں نے بڑے وقت پہ آج کے اس ساری کانفرنس کا کال کی، اور اس کا جو آپ کہتے ہیں منتظمین میں سے ہیں وہ، اور انہوں نے ہوسٹ کیا۔ لیکن میں بالخصوص اپنی تمام صوبائی بار کونسلوں کو، جن میں میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اسلام آباد بار کونسل جناب عباسی صاحب بیٹھے ہیں، وائس چیئرمین علیم عباسی صاحب، دوسرے عباسی صاحب بیٹھے ہیں ذوالفقار عباسی صاحب جو چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں، امان اللہ کاکڑ صاحب جناب وائس چیئرمین بلوچستان بار کونسل بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جناب قاسم گاجزئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح کے پی کے بار کونسل سے جناب زار بادشاہ صاحب اور سید مبشر شاہ صاحب دونوں بیٹھے ہیں جو بار کونسل کی۔ اسی طرح پنجاب بار کونسل کا میں بعد میں نام کراچی بار کونسل سے ابھی آپ نے ویڈیو لنک پہ جناب وائس چیئرمین اظہر عباسی صاحب سے بات کی، اور جناب پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین بشارت اللہ خان صاحب بیٹھے ہیں، اور اسی طرح جناب چودھری طاہر شبیر صاحب ہمارے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بیٹھے ہیں۔ میری ساری پاکستان بار کونسل کی قیادت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، جو آپ کے سامنے ہیں ان کے نام میں پہلے وہ کر چکے ہیں۔ اسی طرح جناب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ہمارے جو ممبرز ہیں جناب اختر حسین صاحب، احمد فاروق خٹک صاحب، راہب پلیدی صاحب اور حیدر امام صاحب، ان قاضی رفیع الدین بابر صاحب، وہ تمام کے تمام۔ اسی طرح میں اپنی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ساری قیادت جو یہاں پہ موجود ہے، ایگزیکٹو کمیٹی جناب یوسف مغل صاحب ہیں، یاسر ظہور عباسی صاحب ہیں، حفظہ ہیں، بخاری ہماری فائنانس محسن ورک صاحب ہیں، عامر صابر ہے، عرفان حالب پوتو ہے، اسی طرح مالک بلوچ ہمارا چیئرمین ہے، عدنان اجاز شیخ صاحب ہیں، منوج ہے، تمام کے 10 جو ہیں۔ اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ میجارٹی میں 7 اور 10 کی میجارٹی میں آپ کے اس ڈیسیژن کو اوبے کرتی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے بعد وہ ووٹ آؤٹ ہو جاتا ہے جو سولو فلائٹ کر کے اپنے کیبنٹ اپنے آئین کو نہ مانتے ہوئے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ اسی طرح میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز کے نوید یاد ملک صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کو خود اپنا مبارکباد دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رحمان اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ مہدی زمان صاحب ایبٹ آباد سے، جناب ملک ہدایت ملانا صاحب ڈی آئی خان سے، اسی طرح سلیم مینگریو صاحب وہاں سے، کراچی سے باسط خان بلوچ صاحب، ملتان باولپور سے رانا آصف سعید صاحب ملتان کے بار کے پریزیڈنٹ، اسی طرح تمام حیدر امام صاحب کا بھی میں نے نام لیا، جان علی جنیجو صاحب، اور کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ عابد علی صاحب سندھی، ہاں جی سندھی، باقی تو وہ کر لیں گے۔ میں صرف اور صرف جو اس وقت تقریریں ہوئی ہیں میں ان ساروں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ہمیں کسی بھی کوئی اپالوجیٹک ہونے کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کے علمبردار ہیں، اور بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن لائیت کمیونٹی ہمیشہ رائٹ کاز کو آگے لے کے چلتی ہے، جو کہ میرے تمام لیڈران سے میں نے جب آج رائے سنی تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اس سے بڑی خوش آئند بات ہے ہی نہیں کوئی، کہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ہماری تمام قیادت جو ہے وہ کھڑی ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ قانون ہے، اس حوالے سے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آف کورس کرنا چاہتا ہوں۔
یہ ایک 2014 کا ریزولوشن ہے میرے سامنے. یہ اس وقت کہ ہمارے ممبر پنجاب پاکستان بار کونسل اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب پیر محمد کلیم خورشید صاحب نے پاکستان بار کونسل میں یہ پٹ کیا اور انہوں نے یہ اس میں ڈیمانڈ کی پیر کلیم خورشید صاحب نے کہ 184(3) میں یہ امینڈمنٹ رولز میں کر کے یا ادروائز منسٹری آف لا کو بھیج کے 191 کے آرٹیکل کے تحت یہ کر کے رائٹ آف اپیل دیا جائے. اس لیے اسی طرح یہ میں ایک اور ریزولوشن ہے پاکستان بار کونسل کا, یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ٹائم کو بچانے کے لیے. یہ 21/4/2018 کا ہے. اس وقت حکومت جو تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی اور اس وقت یہ موو کیا تھا اعظم نذیر تارڑ نے اور اس کو پاکستان بار کونسل نے یہ اپروو کیا تھا. اسی طرح یہ 1/12/18 کا ریزولوشن ہے جو آج کل ایک ہمارے ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں رحیل کامران شیخ صاحب, جسٹس رحیل کامران شیخ صاحب, اس وقت وہ ممبر پاکستان بار کونسل تھے. انہوں نے یہ ریزولوشن موو کیا تھا 184(3) کے حوالے سے اور رولز میں امینڈمنٹ کے حوالے سے اور رائٹ آف اپیل کے حوالے سے. آج وہ جج ہیں. اسی طرح یہ ایک ریزولوشن ہے پاکستان بار کونسل کا 8/9/2022 کا 8/9/2022 کا. آپ تمام دوستوں کی یہ ٹیبل پہ ہیں. یہ پاکستان بار کونسل نے اپنی 237 میٹنگ میں آرٹیکل 175A میں ترمیم اور اسی طرح باقی رائٹ آف اپیل کے حوالے سے بات کی تھی. اسی طرح میں نے آپ تمام دوستوں کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 2-3 جو ریزولوشن ہیں ان کی کاپی پرووائڈ کی ہے. یہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے سامنے ایک ریزولوشن پڑا ہوا ہے. یہ سب سے پہلے ریزولوشن تھا یونانیمس سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا 5/11/2021 کا. اس میں 7 آئٹم پہ ڈیلیبریشن کر کے پاس کیے گئے تھے, جس میں نمبر 2 پہ 184(3) کی حوالے سے ہے, نمبر 1 پہ 175A کے حوالے سے ہے امینڈمنٹ اور ابالشمنٹ, اور نہیں 184(3) کے حوالے سے ہے کہ رائٹ آف اپیل دیا جائے اور اس کو اکارڈنگلی. اسی طرح چوتھے نمبر پہ ہے رول 6 میں ترمیم کی جائے اور چینج آف کاؤنسل ان ریویو پٹیشن دیا جائے, جو کہ آرٹیکل 10 میں بھی گارنٹی ہے کاؤنسل آف ہز اون چوائس. تو یہ رول ویسے ہی اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے. اسی طرح نمبر 6 میں تھا اسپیڈی ڈسپینسیشن آف جسٹس اینڈ کیس مینجمنٹ اور کیس فکسیشن کے حوالے سے. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ 2021 نومبر میں تھا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پوری کی پوری یونانیمٹی کے ساتھ. یہ بات جو ہو رہی ہے کہ آج شاید ٹائمنگ غلط ہے, یہ میں اسی طرح ایک اور ریزولوشن جب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے لالا فریدی مرحوم اللہ انہیں جنت دے, انہوں نے ہینڈنگ اوور کی اور میں نے ٹیک اوور کیا بحیثیت پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. تو ہماری محترم چیف جسٹس صاحب سے یہ میٹنگ ہوئی اور ان میٹنگ کے منٹس جو ہیں وہ میں نے تمام دوستوں کو پرووائڈ کیے ہیں. اس منٹس آف میٹنگ میں تیسرے نمبر پہ ہے further attention to the honorable justice chief justice was drawn under article 1 constitution wherein remedy of right to appeal in suo motu jurisdiction is not available, which is not only against the norms of natural justice, basic human right, also contrary to what is enshrined in the constitution. Therefore the president recommended that the right of appeal must be given in suo motu before fresh bench, and operation of any order passed by proceeding may deem to be ceased till the decision of fresh bench. In this regard, he also suggested amendment in the Supreme Court rule. اب یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم نے 2021
2021 में 2021 में ये किया। एक और रेजोल्यूशन आपके सामने है, ये 27/7/2022 का है, 27/7/2022 का रेजोल्यूशन है। और इसके सेकंड जो पेज है, पेज 32 है जो आपको दिए गए हैं, उसमें whereas the house further demanded that federal government immediately frame legislation in terms of article 175(2) and article 199(1) of the constitution regulating the manner of exercise of jurisdiction of Supreme Court, in particular to end the sole discretion of Chief Justice in relation to the constitution of benches, fixation of cases and initiation of suo motu proceedings, vest the same in committee comprising the 5 senior most judges of the court. अब मैं इसलिए ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इसी तरह हमने उसी में ये फाइल किया था कि क्यूरेटिव रिव्यू भी वापस लिया जाए। मैं इसलिए ये सारी बैकग्राउंड आपके सामने रखी कि आज लायत कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान की किसी मोटिवेटेड या एक्सट्रेनियस कंसीडरेशन पे नहीं है, ये उस असूली बुनियाद पे आज आपके तमाम सामने खड़ी है और पाकिस्तान की लायत कम्युनिटी खड़ी है, ताकि हमारी जो टाइम लॉन्ग ओल्ड डिमांड थी, और ये मैंने ये इमीडिएट इसलिए लिए, हमारा 2019 में ऑल पाकिस्तान लायर्स कन्वेंशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में, वहां अक्टूबर में तमाम के तमाम पाकिस्तान के दोस्तों ने ये इन सारी चीजों को एंडोर्स किया था। इसलिए हम अप्रिशिएट करते हैं आज की ये सारी की सारी जो आपकी एप्रिसिएशन है, और इस जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 है, हम इसको फुली एंडोर्स करते हैं। और यहां मैं एक बात करता चलूं, हम ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होल्ड करते हैं, ना गवर्नमेंट का एजेंडा होल्ड करते हैं, ना किसी अपोजिशन का एजेंडा होल्ड करते हैं। हम पब्लिक एट लार्ज की आइन की बालादस्ती के लिए, लिटिगेंट पब्लिक के लिए, और ये चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए है, किसी जज के या किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ नहीं है। अल्लाह सेहत और जिंदगी दे हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को, तो उन्होंने सितंबर में वापस आ ही जाना है। उसके बाद अगला चीफ जस्टिस कहेगा आने वाला कि जी ये मेरी पास क्लिप करनी है, वो साल रहेंगे तो उससे अगला कहेगा कि मेरी पास क्लिप। हम नहीं, हमारी डिमांड है कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज होना करना चाहिए, और कोई भी ईगोसेंट्रिक ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ताकि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, पोस्टेरिटी के लिए काम करें। मैं इसीलिए ये एक और अर्ज करूंगा कि मौजूदा हालात में जो दोस्तों ने ये एक बात आई फोरम से कि हमें जरूर इस पे कल ब्लैक डे मनाना चाहिए। हम स्ट्राइक को नहीं, स्ट्राइक हम इसलिए लिटिगेंट पब्लिक का नुकसान हो जाता है, ईद भी है, लेकिन ब्लैक डे ठीक है, ब्लैक डे पूरी तरह अमल नहीं होगा। जी जी, मैं यही ये मैं याद अच्छा या तो करें ना, जो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अगर वायलेट करें आप एक्शन लें। जी जी, मैं आप अच्छा। दूसरा, एक कन्वेंशन की तजवीज आई है बलूचिस्तान बार काउंसिल की तरफ से, तो उन्होंने कहा है कि 6 मई को आप तशरीफ लाएं, और मैं ये समझता हूँ कि बात ये है कि ये बार के नुमाइंदों का एक फरीजा होता है, जब व्हेन यू आर इलेक्टेड, पाकिस्तान बार काउंसिल उस कन्वेंशन को होल्ड करेगी, एंड दैट विल बी होस्टेड बाय द प्रोविंशियल बार काउंसिल जो बलूचिस्तान जी हमारे इलेक्शन है केपी में, हमारे इलेक्शन है हाई कोर्ट बार। डेट्स की हद तक थोड़ा सा आगे पीछे हम कर लेंगे। 6 मई को। एक मिनट प्लीज, जरा दोस्तों से मैं थोड़ा सा आपसे अब प्लीज बाद में कर लेते हैं। मैं जो बात करना चाहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है।
جیسے آپ تمام دوستوں نے یہ اظہار خیال کیا کہ ایک ایکس سروس مین جو ہے وہ آرمی کے ایکس سروس مین جو ہیں انہوں نے ایک بات کی ہے اور ڈسینشن کریٹ کرنے کی. ہمارے بھی کچھ ڈسگرنٹلڈ ایکس سروس مین مجھے نظر آ رہا ہے جو اپنی کچھ پارٹیوں سے شاید ان کو مرضی کے مطابق مراعات نہیں مل سکی یا ان کو. تو میری گزارش ہوگی کہ جو پاکستان پیپل پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ اپنے ان ڈسگرنٹل دوستوں کو اکاموڈیٹ کرے تاکہ وہ آئین اور قانون کی بات کریں نہ کہ اپنے ذاتی. اسی طرح باقی تمام وہاں لوگ جو تھے آپ نے دیکھا وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اسپوکس مین کے طور پہ تھے. اس لیے لائرز کمیونٹی ریجیکٹس آل دیٹ. آپ انڈوز کرتے ہیں لائرز کمیونٹی ریجیکٹس آل دیٹ. یہ گول میز اور یہ ایکس سروس مین والا جب آپ اپنے اداروں کو ریڈیکیول کرنا شروع کر دیں گے, دیکھیں آپ کی الیکٹڈ پارٹیز ہیں جو ڈیسائیڈ کریں گی وہ ہوگا. جیسے سپریم کورٹ بار ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو آپ کے 17 ایگزیکٹو ممبر ہیں جو میجارٹی ڈیسائیڈ کرے گی وہ ہوگا. اسی طرح پورے پاکستان کی تمام بار ایسوسیشن ود دی ایکسیپشن آف 2 پریزیڈنٹ, لاہور ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ اور سپریم کورٹ کا بار کا پریزیڈنٹ جو کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اسپوکس مین کا کردار ادا کر رہے ہیں, پوری کی پوری کمیونٹی اس بات پہ متحد ہے کہ یہ لا بھی ٹھیک ہے. ہم اس کے لیے پوری طرح ریزسٹ کریں گے اور انشاءاللہ اپنے وکلاء کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمیں موومنٹ بھی چلانی پڑی تو ہم بالکل چلائیں. تو میں اور اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہماری کوئی جج ریڈ لائن نہیں ہے, کوئی چیف جسٹس ریڈ لائن نہیں ہے, ہماری ریڈ لائن آئین ہے, قانون ہے اور ادارہ ہے انسٹیٹیوشن کا. اور ہم یہ مطالبہ, میں آپ دوستوں سے یہ سارا کرائسس کی صرف 2 محترم ہمارے جج صاحبان کی مہربانی سے جن کا رول متنازع رہا ہے, ان کی ایک سروس میٹر میں جو کہ ایک ڈی پی او نے ایک اپنی ٹرانسفر کے خلاف پٹیشن فائل کی تھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سپریم کورٹ نے جب پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جب نیچے ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ 90 ڈیز میں فیصلہ, اس کے خلاف اپیل تھی. اسی طرح کے پی کے سے پشاور ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ تھا. تو اس پہ ہمارے 2 جج صاحبان نے ان پارٹیز کا اسپوکس مین کا رول ادا کیا اور سروس میٹر میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو بلا کر کے دیا. حالانکہ باقی جو 4 جج صاحبان ہیں انہوں نے بھی کوئی ادروائز فیصلہ نہیں دیا. انہوں نے یہی کہا ہے کہ پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو پروونشل کورٹس کی اٹانومی ہے اس میں انٹرفیئر نہ کیا جائے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 2 محترم جج صاحبان نے جن کا نام اس سی سی پی او کے آرڈر کا ہے, they should not be part of any of the benches. یہ آپ اپروو کرتے ہیں؟ ہاں, they should not be part of any of the bench or rest of the full court sit together and they should decide the matter in accordance with law. اسی طرح یہ جو سٹے ہے یہ پری میچور ہے, ابھی قانون بنا نہیں ہے. تو اس قانون کے اچھا, میں بار سارے پریس والے کھڑے ہیں تو اس لیے میں زیادہ ٹائم اپنے کا لے لیا, لیکن یہ تھوڑی بہت بریفنگ جو ہے ہاں, یہ ہم اس چیز کو ڈس اپروو کرتے ہیں. اس کے لیے لفظ ہم ڈس اپروو کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو آرڈر کیا ہے آنریبل سپریم کورٹ نے, یہ اس کو 8 ججز بینچ کا, ہم اس کو ڈس اپروو کرتے ہیں. ہم کنڈیم کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کرتے کہ ہم اپنے اداروں کا احترام کرتے ہیں. محترم جج صاحبان کو بجائے اس کے کہ اپنی ذاتی خواہشات کی بجائے انہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کا توقیر اور عزت کا دھیان رکھنا چاہیے. اسی طرح آل لائف کنونشن میں یہ بات آئی تھی کہ قاضی صاحب کا آپ کیوریٹو ریویو, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ
وہ کیوریٹو، اور ہم نے یہ بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس پہ ایپلیکیشن بھی آ گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب جلدی تک اب تک فیصلہ آ جانا چاہیے تھا ایک لائن کا. جی میں جی تو انہی گزارشات کے ساتھ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے موقع دیا، اور پھر یہی کہوں گا کہ جو ہماری الیکٹڈ باڈیز مل بیٹھ کے فیصلہ کرے گی ہم اسی کو ہی مانیں گے، اور اسی کے ساتھ نہ کسی ایکس سروس مین خواہ وہ وکیلوں میں ہو یا کسی آرمی کا ہو ہم نہیں مانتے. تھینک یو ویری مچ جناب احسن صاحب. آج پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار کونسل، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے ایک کانفرنس منعقد کی جس کا مقصد یہ تھا کہ ڈگنیٹی آف دی پارلیمنٹ، جوڈیشری کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ تمام ادارے اپنی اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنا اپنا کردار ادا کریں. جس طرح کہ پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا جس کے مطابق سو موٹو کے جو اختیارات چیف جسٹس صاحبان اپنے طور پہ استعمال کرتے رہے اور اس میں کسی قسم کا چیلنج کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا رہا، اور اس صورت میں اس ملک اور قوم نے کئی دفعہ نقصان اٹھایا. اور اسی صورت میں آج ایک دفعہ پھر سو موٹو کا ایکشن سپریم کورٹ نے لیا، اور اس سپریم کورٹ نے سو موٹو ایسا لیا کہ 2 ججز صاحبان جو کہ ایک سروس میٹر کو سن رہے تھے اور اس سروس میٹر کا فیصلہ کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے طور پہ سو موٹو کا اختیار استعمال کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب کو ایک ریفر کیا کہ آپ اس گراؤنڈ پہ سو موٹو لیں کہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، جبکہ نہ تو اس بینچ کا الیکشن سے کوئی تعلق تھا، نہ اس بینچ کے سامنے کوئی پٹیشن تھی کہ اس کو ڈیسائیڈ کرتے، جبکہ اس الیکشن پٹیشن جو کہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں پہلے سے پینڈنگ تھی، اور لاہور ہائی کورٹ سے آرڈر بھی ہو گیا تھا کہ آئین کے مطابق 90 دنوں میں الیکشن ہونا چاہیے. اس آرڈر کو آئی سی اے میں اپیل کے طور پر چیلنج کیا گیا جو ابھی بھی پینڈنگ تھا اور اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. پشاور ہائی کورٹ میں جو پٹیشن تھی وہ بھی اس پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور ایک جلدی سے چیف صاحب نے سو موٹو لیتے ہوئے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا حکم صادر فرما دیا. لیکن باقی معاملات الیکشن کروانے کے لیے کوئی نہیں سوچا گیا کہ الیکشن سب کیوں ہونے چاہیے، اس لیے کہ جو صوبائی اسمبلی کے پی اور پنجاب اسمبلی یہ کیوں ڈیزالو ہوئیں، یہ بھی تو اس پہ سو موٹو پہلے لینا چاہیے تھا کہ اگر کوئی وجہ ہی نہیں ہے تو پروونشل اسمبلی پنجاب اور پروونشل اسمبلی کے پی کو کیوں ڈیزالو کیا جا رہا ہے. سو موٹو اصل وہ بننا چاہیے تھا، جبکہ سو موٹو یہ لیا گیا کہ اب چونکہ ان کی مرضی سے، ایک پارٹی کی مرضی سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، لہذا اس کو آگے چلاتے ہوئے سو موٹو لیا اور اس پہ آرڈر فرمایا. اب ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمام ادارے اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں، اور جس طرح پارلیمنٹ نے اپنا لا پہ پاس کیا ہے اور ایک سو موٹو کے ایکشن میں اپیل کا موقع دیا ہے، اور سو موٹو کے ایکشن لیتے ہوئے 3 ججز کو اختیار دیا ہے، جس میں چیف جسٹس صاحب اور 2 سینئر موسٹ ججز صاحب کمیٹی کے ممبران ہوں گے، اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سے میٹرز میں سو موٹو ایکشن لینا چاہیے اور کون سے میٹرز میں سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے. انڈیا میں کسی نے چیف جسٹس سے پوچھا کہ انڈیا کے چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ سو موٹو کب لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ابھی تک جب سے انڈیا اور پاکستان انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں ہم نے 2 سو موٹو لیے ہیں، اور ہمارے سو موٹو لینے میں
पूरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि सुओ मोटो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज सुओ मोटो जिन हालात में लेना चाहिए, कोई मिसिंग पर्सन में लेना चाहिए, कोई कौमी अलमिया हो उस पर लेना चाहिए, या जो असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई हैं उसमें लेना चाहिए कि ये असम्बलियाँ डिज़ाल्व क्यों हुई हैं। और इस आखिर में जब टाइम ही थोड़ा रहता था, अब हमारा एजेंडा जो पाकिस्तान बार कौंसल, सूबाई बार कौंसल्स ने एक डिक्लेरेशन पास की है, उसमें ये तय हो गया है कि ये जो हुक्म इम्तनाई मिला है पार्लियामेंट के एक एक्ट को, उस पे हमारा एतराज़ है पूरी बार कौंसल्स का, और अगर वो वापस नहीं लिया जाता तो हमने ये भी लाएमल तय किया है कि हम पूरे मुल्क में अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसको के ख़िलाफ़ जो भी तहरीक हो हम चलाएंगे, और जब तक ये वापस नहीं लिया जाता ये ऑर्डर और पाकिस्तान के पार्लियामेंट के एक्ट को बहाल नहीं किया जाता, तब तक हम एजिटेट करेंगे। तो कल के लिए यूनानिमसली ये तय हुआ है कि ब्लैक डे ऑब्जर्व किया जाएगा पूरे पाकिस्तान में, कि ये जो स्टेटस को दिया गया है ये पार्लियामेंट के एक्ट पे, उस पे अब मैं ऐसे भून साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने ख्यालात कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान बार कौंसिल की अपनी क़यादत और तमाम मुल्क की बार कौंसिलों और हाई कोर्ट्स को ये खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस अहम मौजू पे उन्होंने ये आज का ऑल पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस बुलाई। मैं सिर्फ़ एक दो चीज़ें अर्ज़ करूँगा कि ये मौजूदा वक्त नहीं, मैंने सारे हमने रेजोल्यूशन सामने रखे आज तमाम हाज़रीन के, ये 2 दहाइयों से ज़्यादा का हमारा मुतालबा है कि 184(3) की अपील दी जाए, रूल अमेंड किए जाएँ, या गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाए। इसी तरह राइट टू चेंज काउंसिल आर्टिकल 10 के ताबे काउंसिल ऑफ हिज ओन चॉइस, ये भी रूल में अमेंड किया जाए या लॉ बनाया जाए। इसी तरह केसेस की फिक्सेशन जो है वो एज अर्ली एज पॉसिबल की जाए, वो भी 15 दिन में हो गई। इसी तरह ये पुरानी हमारे रेजोल्यूशन में ये है कि आज हमने तमाम कमेटी के सामने ये कहा, बल्कि सबसे पहला रेजोल्यूशन 2014 में उस वक़्त के फार्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट जनाब पीर कलीम खुर्शीद साहब ने बार काउंसिल में पेश किया था, वो उस वक़्त भी 184(3). पिछली काउंसिल ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट की फुल बॉडी ने यूनानिमसली ये अपना जुलाई में 27 जुलाई को ये पास किया कि तमाम के तमाम जो अपना 5 जजेस की कमेटी बनाई जाए, जो बेंचेस की तश्कील सुओ मोटो की पावर को स्ट्रक्चर करने के लिए और केस की फिक्सेशन के लिए। इसलिए ये बात करनी बहुत ज़रूरी है कि आज ये कोई नई डिमांड नहीं, और ना किसी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने इस मौजूदा हालात में वकला के मुतालबात को मंजूर करते हुए ये कानून बना दिया है, तो हम बहैसियत लॉयर कम्युनिटी इस कानून की प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। इसलिए बलूचिस्तान में और बार काउंसिल में 29 अप्रैल के लिए ऑल पाकिस्तान जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस है, कन्वेंशन है, वो बुला लिया है वहाँ जाने के लिए। एक और बात जो आपसे करना चाहूँगा, जैसे वाइस चेयरमैन साहब ने बात की कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जैसे 2 जज साहिबान ने, मोहतरम जज साहिबान ने सर्विस मैटर में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को पूरे को ड्रैग किया, और मैं समझता हूँ कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंतहाई शफीक और अच्छे इंसान हैं, बड़े ईमानदार हैं। मेरा ख्याल है उन्हें मौजूदा सूरत हाल को अदारे की तकरीम का ख्याल रखते हुए, बजाय इसके कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की तकसीम के सामने रखते हुए कहीं मज़ीद तकसीम का शिकार ना हो, बल्कि पूरे अदारे को इकट्ठा करें, मिल बैठ कर तमाम जज साहिबान जो हैं वो इस मामले को रिजॉल्व करें। और जी हाँ, ये तमाम पार्टिसिपेंट्स और तमाम वाइस चेयरमैन बार काउंसिल और सदूर का, ये सारों का मुतफिका आज के इसमें डिमांड है
اس لیے میں اور ایک بات جو آج کی کونسل نے کی کہ لاہور میں ایک سو کالڈ گول میز کانفرنس ہوئی اس اور ایکس سروس مین جو آرمی کے ہیں اور ایکس کچھ نیوی اور ایئر فورس کے ہیں اور ایکس کچھ وکلا کے جو کہ کسی نمائندہ صورتحال میں نہیں ہے. پاکستان کی صرف 2 کونسلوں کے 2 ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹ جو ایک پارٹی کے اسپوکس مین کے طور پہ بات کر رہے ہیں. آج 10 ہائی کورٹ کے صدور نے اس میں اور تمام مدر بار ایسوسیشن نے یہ بات کی ہے اور آج ایگزیکٹو کمیٹی سپریم کورٹ کے 10 ممبرز نے شامل ہو کے 17 میں سے اس کو انڈورس کیا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں اس کو بھی ہم نے ریجیکٹ کیا ہے اور ان دوستوں سے جو ہمارے سینئرز ہیں ہم بڑا احترام کرتے ہیں جو اداروں کی بالادستی کی بات کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ بجائے اپنی ذاتی موٹیو اور ایکسٹرینیس کنسیڈریشن کے لیے اپنے الیکٹڈ نمائندوں کی میجارٹی کا جو ہے مینڈیٹ اس کو تسلیم کریں. مت بار ایسوسیشن اور لائر کمیونٹی کو تقسیم کرنے کی اپنے ذاتی ایجنڈا کے اگر انہیں اپنی سیاسی پارٹیوں سے کہیں ان کو امپارٹنس نہیں ملی تو اس سے لائر کمیونٹی کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے. اسی طرح ان کو اگر نہیں کسی نے الیکٹ کیا تو وہ بھی لائر کمیونٹی کا نہیں. when they have been rejected by the community they should not try to make dissension between the communities. یہ فورم ڈیسائیڈ کرے گا اور میں اس کے بعد جناب ہمارے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی جناب حسن رضا بادشاہ صاحب اور کوئٹہ بار ایسوسیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو یہ کانفرنس تھی وہ اتنی بھرپور تھی کہ ہم خود بھی حیران ہو گئے کہ ہماری ایمرجنٹ کال پہ تمام بار کونسل پروونشل اور اسلام آباد بار کونسل ان کے چیئرمین اور وائس چیئرمین وہ شریک ہوئے. 10 ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹس وہ یہاں موجود تھے اور چند ایک نے ویڈیو لنک کے ذریعے یہاں پہ خطاب کیا. پھر کوئٹہ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ یہاں موجود تھے اور جتنی بھی ہم نے 12:30 بجے سے شروع کی کانفرنس اور ابھی آپ کے سامنے حاضر ہونے تک کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو ان ریپرزینٹیڈ تھا. سارے کی ساری منتخب قیادت تھی. پاکستان کی منتخب قیادت جو اس وقت یہاں پہ تھی ابھی بھی آپ کے سامنے موجود ہے. پھر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے 2 نائب صدور اور ایگزیکٹو ممبرز تقریباً 10 بندے جو کہ میجارٹی ویو رکھتے ہیں وہ بھی حاضر تھے. انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا کہ ہمارے پریزیڈنٹ اور ہمارے سیکرٹری صاحب جو بھی ہماری میٹنگ ہوتی ہے اس کے منٹس کو پریس ریلیز جاری کرنے کے بجائے اپنی ایک اور پریس ریلیز جاری کرتے ہیں جن کا انہوں نے کنڈیم کیا. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الیکٹڈ بندے یہ کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنائی. 1.5 اینٹ کی مسجد ان لوگوں نے بنائی ہے جو نان الیکٹڈ ہیں. آج یہ فورم یہ یہاں پہ موجود ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ ساری پاکستان کی لائر فریٹرنیٹی ان کے پیچھے ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کے سپوکس مین بڑی شد و مت کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے آپ کے سامنے آ کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ لائرز موومنٹ شروع ہو رہی ہے, ہم لائرز موومنٹ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن میں افسوس ہوتا ہے مجھے ان کو دیکھ کے کہ جب لائرز موومنٹ شروع ہوئی تھی 2007 اور 2008 میں تو وہ پرویز مشرف کے سپوکس مین تھے. وہ نہ صرف وہ بلکہ ان کی ساری فیملی پرویز مشرف کے ساتھ کھڑی تھی. اور لائرز موومنٹ ہم تمام وکلاء شرح دستور پر تشدد بھی سہ رہے تھے, تشدد بھی سہ رہے تھے, زخمی بھی ہو رہے تھے, FIR بھی ہو رہی تھی. لیکن میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جناب آپ تو کسی تحصیل بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی نہیں بنے آج تک. آپ کس طرح لائرز موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کے توسط سے میں یہ پیغام پوری لائر فریٹرنیٹی کو دیتا ہوں
کہ آج ماشاءاللہ پورے پاکستان کی لائرز کمیونٹی اکٹھی ہوئی. یونانی مسئلہ ہم نے ایک جوائنٹ ڈکلریشن جاری کیا اور اس میں کل 18 تاریخ کو یوم سیاہ منا رہے ہیں اور 29 تاریخ کو بلوچستان میں کوئٹہ کے مقام پہ لائرز کنونشن منعقد ہو رہا ہے اور اسی کا تسلسل کرتے ہوئے باقی تمام صوبوں میں ہم لائرز کو متحرک کریں گے اور انشاءاللہ تعالی. اور ایک اور بات جو میں بہت کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ 8 معزز جج صاحبان نے جنہوں نے ریسٹریننگ آرڈر پاس کیا ان میں 6 معزز جج صاحبان وہ ہیں جن کو پاکستان بار کونسل کے جوڈیشل کمیشن کے رکن جناب اختر حسین صاحب نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جن کی شمولیت پہ اعتراض کیا اور اعتراض یہ تھا کہ سینیارٹی پرنسپل کو اگنور کر کے ان کو سپریم کورٹ میں لایا جا رہا ہے. آج ثابت ہوا کہ رولز امینڈمنٹ کیے بغیر آج یہ ثابت ہوا کہ صرف اس وجہ سے ایک پیکج کے تحت ان کو لایا جاتا ہے. ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.